لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں، من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے جس کے اندر اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ چاہنے کا اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی حفاظت میں آؤ، لیکن مانگنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اس طریقے سے کہو، قل بولو، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں، برب الناس تمام لوگوں کے رب کی حفاظت چاہتا ہوں، ملک الناس تمام لوگوں کے مالک کی، الہ الناس تمام لوگوں کے معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی۔ تو یہاں اللہ تعالی کی 3 صفات بیان کی گئی، تمام لوگوں کا رب یعنی پالنے والا، تمام لوگوں کا مالک یعنی سب کا ذمہ دار، الہ الناس تمام لوگوں کا معبود جس کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے۔ تو 3 صفات اللہ تعالی کی بیان کی گئی اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی۔ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ وسوسے ڈالنے والے خناس کی شرارت سے حفاظت چاہتے ہیں۔ اب پہلے اس پر آتے ہیں کہ پہلے جو سورہ گزرا سورہ فلق، اس کے اندر اللہ کی ایک تعریف کی گئی، قل اعوذ برب الفلق، کہ صبح کا جو رب ہے اس رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی صرف ایک تعریف پہلے سورے میں کہ صبح کا جو رب ہے نا اس کی پناہ، کس چیز سے؟ 4 چیزوں سے پناہ، یعنی بچنے کی چیزیں 4، اور اللہ تعالی کی تعریف 1۔ کن کن چیزوں سے؟ جتنی برائی کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں سب سے، اور رات کے اندھیرے سے، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں سے، حاسد کے حسد سے، رب کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو وہاں جس چیز سے حفاظت مانگ رہے ہیں وہ 4 چیزیں ہیں اور اللہ کی ایک تعریف، اور اس سورے میں اللہ کی 3 تعریف اور جس سے حفاظت چاہ رہے ہیں وہ 1۔ تو معلوم ہوا یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ جس ایک چیز سے اللہ کی حفاظت مانگنے کے لیے اللہ کی 3 طریقے سے تعریف کی گئی کہ پہلے اللہ کی تعریف خوب کرو۔ 3 طریقوں سے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کے بعد ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور پہلے والے میں ایک تعریف اللہ کی اور 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ اوپر جو چیزیں ہیں وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ جو نیچے والے سورے سے جو تعلق ہے اس کا تعلق دین سے اور آخرت سے ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا کا جو نقصان ہے وہ چھوٹا نقصان، دین کا اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ بڑا نقصان ہے۔ اس لیے دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ کی ایک تعریف کر کے 4 قسم کی چیزیں اللہ سے مانگ لی گئی، اور دین کے نقصان سے بچنے کے لیے 3 قسم کی تعریفیں اللہ کی کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہ اللہ تعالی ایسی چیزوں سے اشارہ ملتا ہے، اسے بولتے اشارۃ النص، قرآن کے الفاظ سے ایک اشارہ ملا کہ وہ چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگ لو، لیکن دین سے ایک چیز، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر آدمی کا کمپرومائز ہو گیا، اگر اس سے نقصان اگر کر لیا اس نے شیطان کے ذریعے سے،
تو اپنا دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ اور دنیاوی چیزوں سے جو تعلق ہے اس کا اگر نقصان ہو بھی گیا تو صرف کتنا، جسم کا نقصان ہوگا، دنیا کا نقصان ہوگا۔ اب یہاں ناس 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 پورے سورے کے اندر جو سورہ ناس ہے، ناس کا مطلب ہے تمام لوگ۔ اس سورے میں 5 مرتبہ الناس الناس کا لفظ آیا، لوگ۔ اعوذ برب الناس، تمام لوگوں کا رب، ملک الناس، تمام لوگوں کا مالک، الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود، آخر میں فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو یہ انسان اور لوگ کا یہ جو لفظ ہے 5 مرتبہ آیا۔ تو اس میں اب حضرات مفسرین علماء کرام اس کے اندر کا ایک نقطہ، ایک پوائنٹ کی بات یہ بیان کرتے ہیں، لوگ 5 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے جو 3 تعریفیں اللہ کی گئیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ عام طور پر 3 قسم کے کیٹیگریز، لوگوں کی جماعتیں ہیں۔ ایک بچوں کی جماعت ہے، دوسرے نوجوانوں کی ہیں، تیسرے بوڑھوں کی ہیں، بچے، جوان، بوڑھے۔ تو ان تینوں میں اللہ کی تعریف جو کی گئی، رب الناس سے مراد بچے ہیں، جو بچوں کا رب ہے۔ حالانکہ اللہ سب کا بھی رب ہے، لیکن رب کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ پالنے والا، پالنے کی قرآن کی آیتیں ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ پالنے کا زیادہ تعلق بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو بچوں کو تربیت اور پرورش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے تمام لوگوں کا رب مطلب جن کو پرورش کی زیادہ ضرورت ہے، یعنی بچوں کا۔ حالانکہ پرورش بڑوں کی بھی ہوتی ہے، بوڑھوں کی بھی ہوتی ہے، کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے اور ان کی بھی ضرورت کی چیزیں پوری کرتے ہیں، یہی تو پرورش ہے۔ لیکن زیادہ پرورش کا تعلق بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو یہاں رب الناس سے مراد بچے، ملک الناس نوجوانوں کا رب جو ہے اللہ۔ اب یہاں اللہ نے نوجوانوں کے لیے ملک کہا، سورہ فاتحہ میں مالک اور یہاں ملک دونوں ایک ہی ہے، مالک بھی بول سکتے ہیں، ملک بھی بول سکتے ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ مالک جو حاکم، جس کی ملکیت میں چیزیں ہوتی ہیں، اس کو مالک کہتے ہیں، کہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ تو قیامت کے دن کا مالک، اور یہاں فرمایا نوجوانوں کا مالک، کیونکہ نوجوان جو ہے نا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری جوانی ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری زندگی ہے، میں لائف ہے، میں رولز ہیں، میرے قوانین ہیں، میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نوجوانوں تمہارا مالک میں ہوں۔ تو ملک الناس، نوجوانوں کو اس وقت میں کنٹرول کی ضرورت ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم غلام ہو، مالک تمہارا اللہ ہے۔ تو رب الناس سے بچوں کا رب، ملک الناس سے نوجوانوں کا مالک، الہ الناس بوڑھے۔ اب جو 40 کے بعد جو لوگ پہنچ جاتے ہیں، 40 کی ایک حد ہوتی ہے جہاں کے بعد آدمی کی جو ہے جوانی کا ڈھلنا اور بڑھاپے کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ 40 سنہ، جب 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اسے اس طریقے سے دعائیں کر لینی چاہیے، فلاں فلاں عبادت کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو یہاں بوڑھوں کا معبود، الہ الناس، الہ کہتے جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، تو الہ الناس بوڑھوں کا معبود۔ تو معلوم ہوا آدمی کو کم سے کم بڑھاپے میں تو اللہ کی عبادت کی طرف آ جانا ہی چاہیے۔ بڑھاپے میں تو، کیونکہ جوانی میں ادھر ادھر تھوڑا بہت بھٹک جاتے ہیں، بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی تھوڑا اللہ کی عبادت کی طرف اتنا نہیں آ سکتا۔
حالانکہ آنا چاہیے. لیکن جو آدمی اب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچوں کی شادیاں کر دی گئی، گھر بن گیا، دکان بن گیا، ضرورتیں پوری تقریباً ہو گئی ہیں، جذبات ختم ہو چکے ہیں، احساسات آدمی کے جو ضروریات ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اب تو بھی کم سے کم آخرت کی تیاری اور اللہ کی طرف رجوع اللہ اور مسجد سے تعلق آدمی کو ہو جانا چاہیے. اگر اب بھی نہ ہوا تو اس بندے کا تو بہت برا ٹھکانہ ہوگا. تو بہرحال الہ الناس میں اشارہ ہے بوڑھوں کا معبود. تو 3 قسم کے لوگوں کا رب اللہ تعالی، بچوں کا رب پالنے والا، نوجوانوں کا مالک اور بوڑھوں کا معبود. ان سب کا جو رب ہے، مالک ہے، جو معبود ہے، ہم اس کی حفاظت چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا بچوں کو بھی یہ دعا، یہ سورہ پڑھنا چاہیے، نوجوانوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور بوڑھوں کو بھی پڑھنا چاہیے. سب کی ضرورت کی چیز ہے. اور ایک نقطہ اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ جو رب ہے، مالک ہے یا معبود، جو بھی اس میں سے کسی کی صفت ہوگی وہ آدمی قابل عزت، قابل تعریف، قابل احترام ہوگا. جیسے لوگوں کو پالنا، کسی کی بھی پرورش کرنا، تربیت کرنا. رب کا جو لفظ ہے نا، یہ اللہ کو بھی بول سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ انسانوں کو بھی، دوسروں کو بھی رب کا لفظ بول سکتے ہیں. خود اللہ نے قرآن میں بولا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے لیے یوں دعا کرتے رہو، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے میری پرورش کی، صغیرہ میرے بچپن میں. تو ربیانی ماں باپ کو اللہ نے رب کا لفظ فرمایا کیونکہ ماں باپ بھی بچوں کی پرورش کرتے ہیں. اور عربی میں رب المال، رب الثمن، رب الدار یہ الفاظ آتے ہیں کہ گھر کا مالک، دکان کا مالک، قیمت کا مالک، سامان کا مالک. تو یہ رب کا لفظ دوسروں کے لیے بھی بول سکتے ہیں، جو بھی تھوڑی بہت پرورش کا کام کرتے ہیں. رب یہ ہماری پالنے والے لوگ ہیں، پرورش کرنے والے لوگ ہیں. یہ لفظ استعمال دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب اللہ لوگوں کے پالنے والے ہیں، جیسے دوسرے لوگ بھی تھوڑا بہت پالتے ہیں، ماں باپ، ذمہ دار پیرنٹس وغیرہ، تو جو پالنے والا ہوگا نا، ہر پالنے والا مالک نہیں ہوتا. یہ فرق سمجھے، ہر پالنے والا مالک نہیں ہوتا. ماں باپ جو ہے بچوں کے پالنے والے تو ہوتے ہیں مگر بچوں کے مالک نہیں ہوتے. مالک کا مطلب ان کا پورا اختیار کہ ہم چاہیں تو ان کو زندہ رکھیں، ہم چاہیں تو ان کو مار دیں. ہو سکتا ہے اس سے؟ بچوں کو آپ پال سکتے ہو، پرورش کر سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، پہنا سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو، تربیت کر سکتے ہو، ان کی شادی بیاہ کا انتظام کر سکتے ہو، رہن سہن کا انتظام کر سکتے ہو. یہ آپ کو تھوڑا بہت تعدیب کر سکتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو، سب صحیح ہے. لیکن اتنی آپ کو ملکیت نہیں دی گئی کہ آپ چاہیں تو ان کو گلا گھونٹ کے مار دیں، ان کا قتل کر دیں، آپ چاہیں تو ان کو جلا دیں، ختم کر دیں. نہیں، آپ مالک نہیں ہیں. جو مالک ہوگا وہ یہ کر سکتا ہے. جیسے آپ کا اپنا موبائل ہے، چاہو تو آپ استعمال کرو، چاہو تو بیچ دو، چاہو تو پھوڑ دو، اس کو مال کے ٹکڑے کر دو، آپ کی مرضی ہے. اپنا نقصان ہوگا، کوئی تمہیں پوچھ نہیں سکتا کیونکہ میرا مال میں کچھ بھی کروں. لیکن بچوں کا معاملہ ایسا نہیں کہ آپ بچوں کے رب تو ہو مگر مالک نہیں ہو. معلوم ہوا ماں باپ اور ذمہ دار بچوں کے کیا ہوتے ہیں؟ رب ہوتے ہیں. مطلب ظاہری طور پر پالنے والے تو ہوتے ہیں مگر مالک نہیں ہوتے. یعنی ہر پالنے والا مالک نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا تمام لوگوں کا پالنے والا. جیسے دوسرے پالتے ہیں ویسے کہا نہیں، میں پالنے والا بھی ہوں، ساتھ ساتھ مالک الناس، لوگوں کا مالک بھی ہوں میں. جیسے دوسرے لوگ صرف پالتے ہیں، میں پالتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں مالک بھی ہوں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا
میں تم میں سے جس کو جب چاہوں گا تب ماروں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ مالک ہے تو مالک کو اختیار ہے، اس کو پاور ہے، وہ چاہے تو زندہ رکھے، وہ چاہے تو مار دے، وہ چاہے تو صحت مند رکھے، چاہے تو بیمار کر دے، چاہے تو پیٹ بھر دے، چاہے تو بھوکا رکھ دے، چاہے تو کپڑا پہنا دے، چاہے تو ننگا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو عزت سے نواز دے، چاہے تو ذلیل کر کے چھوڑ دے، چاہے تو بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دے، چاہے تو فقیر بنا کر سڑک کے حوالے کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کیونکہ وہ مالک ہے، اور مالک جو ہوگا نا اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کام ایسے کیوں کیا، وہ کہے گا میری مرضی۔ مالک جو ہوگا وہ یہی جواب دے گا میری مرضی، میرا مال میں جو چاہوں کروں، میری گاڑی چاہو تو استعمال کروں، چاہو تو بیچ لوں یا کہیں کھڑا کر کے چھوڑ دوں، سال ہاں سال میری گاڑی کو ہاتھ نہ لگاؤں، اڑوس پڑوس کے لوگ پوچھنے لگ جائیں، سب لوگ آ کے کہ کیا ہو گیا جی تم نہ گاڑی نہیں نکالتے، استعمال کرو، میری مرضی، تم نہ کیا پیٹ میں درد ہے، میرا مال ہے، کچھ بھی کروں۔ تو مالک اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میں صرف لوگوں کا پالنے والا ہی نہیں ہوں، لوگوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ ان کا مالک بھی ہوں۔ اب دو باتیں یاد رکھیں، جو پالنے والا ہے ہر پالنے والا مالک نہیں ہوتا۔ اب جو مالک ہوتے ہیں نا، جو بھی مالک ہوتے ہیں، ہر مالک معبود نہیں ہوتا، ہر مالک معبود نہیں ہوتا، یعنی ایسا مالک جس کے عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کریں، جس کے سامنے دعائیں کریں، اس کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، ہر مالک ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں بھی مالک کا لفظ بھی بہت ساروں کو بولا جاتا ہے، جیسے کسی فیکٹری کا مالک، کسی کمپنی کا مالک، کسی دکان کا مالک، کسی علاقے کا مالک، جیسے بادشاہ ہوتے تھے، راجہ مہاراجہ، بادشاہوں کا زمانہ، تو بادشاہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اب حکومت جو آتی ہے یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ان کو بھی ملکیت ملتی ہے ایک طریقے کی، کہ ہمارے اوپر فلاں احکامات لاگو کرتے ہیں، کہ فلاں قوانین نافذ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مالک جو سمجھتے ہیں کہ بھئی اس ملک کا نظام چلانے کے لیے ہم نے یہ قانون مناسب سمجھا، ہم نے یہ قانون بدل دیا، فلاں۔ تو بہت سارے لوگ دنیا میں مالک بنے بیٹھے ہیں، یجمان، مالک۔ اب جتنے ورکرز فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو کیا اس مالک کی پوجا کرتے ہیں؟ اس مالک کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ بس اس نے جس کام پر لگایا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ ماہانہ سیلری اور تنخواہ دیتا لیتے، ایک ڈیل ہے ہماری، اس کو پورا کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور جس زمانے میں غلام تھے، غلام بھی خدمت کرتے تھے مگر مالک کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا ہر پالنے والا مالک نہیں ہوتا، ہر مالک معبود نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا میں تم سب لوگوں کا پالنے والا رب الناس بھی ہوں، تم سب کا مالک ملک الناس بھی ہوں، ساتھ ساتھ میں ایسا رب اور ایسا مالک ہوں کہ تم سب کا معبود بھی ہوں۔ الہ الناس کہ میں رب بھی ہوں، مالک بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ میری پرستش کی جائے، میری عبادت کی جائے، میرے سامنے سجدہ کیا جائے، میرے سامنے رویا جائے، مجھ سے مانگا جائے، کیونکہ میں ہی تم سب لوگوں کا کیا ہوں؟ معبود۔ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جیسے دنیا والے کسی بت کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ بت ان کا معبود، اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ اس کے عابد۔ عبادت کرنے والا عابد، جس کی عبادت کرتے وہ معبود۔ تو ہم سب عابد ہیں اور اللہ ہمارا معبود۔ تو دیکھیے اس میں ناس ناس ناس، تین ناس کے اندر ایک معنی نکلا، بچے، نوجوان، بوڑھے، رب، ملک، الہ۔ اس میں ایک معنی نکلا کہ اللہ سب کا پالنے والا، اور ہر پالنے والا مالک نہیں ہوتا، تو اللہ مالک بھی ہے، اور ہر مالک معبود نہیں ہوتا، مگر اللہ کیا ہے؟ معبود بھی ہے۔
اب اتنی جس کی صفات ہیں، پالتا بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، اب اس کی ایک ذمہ داری بھی آتی ہے کہ جو مالک ہوگا وہ اپنے مملوک کی، اور اپنے جو معبود ہوگا وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی حفاظت بھی کرے. اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا کرے؟ وہ حفاظت کرے. تو دنیا میں جتنے لوگوں نے جو خدا بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ایک اصول دیا کہ جس کے سامنے تم سجدہ کرو اس سے کہو تیری ذمہ داری ہے کہ تو ہماری حفاظت بھی کر. تو کیا کر؟ ہماری حفاظت بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہر قسم کی مصیبت سے تکلیف سے کیا کر؟ ہماری حفاظت کر، کیونکہ تو مالک بنا ہے نا. اور دیکھیں جو پالنے والا ہوگا وہ بھی حفاظت کرتا ہے، جو مالک ہوگا وہ بھی حفاظت کرتا ہے، اور جو معبود ہوگا وہ بھی حفاظت کرتا ہے، کرنا چاہیے. جیسے ماں باپ بچوں کو صرف پالتے ہی نہیں، کوئی بھی مصیبت کی گھڑی آ گئی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو پالنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں؟ حفاظت کریں. جیسے مالک ہوگا، بادشاہ جو ہوگا اپنی رعایا کی، مخلوق کی کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبتوں میں کوئی دشمن حملہ کر دیا، کوئی قحط کا زمانہ آ گیا، مصیبتیں آ گئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. اور جس کی عبادت کی جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عابدین کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت، پوجا پاٹ، پرستش کر رہے ہیں، اللہ نے خود فرمایا ان سے کہو کہ وہ تمہاری بھی حفاظت کر کے دکھائیں. جو لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان بتوں سے کہو کہ وہ تمہاری حفاظت کر کے دکھائیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، پیر توڑ دیا، ناک توڑ دیا، چہرہ بگاڑ دیا. لوگ آئے اور پوچھنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ اور جس نے بھی کیا ہے وہ بڑا ظالم ہے، جس نے ہمارے خداؤں پر ظلم کر دیا. اب لوگ جب پوچھنے لگے قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا. بلایا گیا اور پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کا برا حشر تم نے ہی کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے معصومیت سے جواب دیا قال بل فعله كبيرهم هذا، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے سب کو مار دیا تھا، بڑے کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی اٹکا دیا تھا کہ اس نے مارا. بل فعله كبيرهم هذا، یہ جو بڑا بیٹا نا جس گور گور کے دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں کلہاڑی بھی پکڑا ہوا ہے، اس نے مارا. فاسألوهم ان كانوا ينطقون، یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹوٹ پھوٹ کے گرے ہیں نا انہی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو یہ بتائیں گے کس نے مارا. تو سب لوگ آپس میں سر جھکا کے کہنے لگے فرجعوا الى انفسهم ثم نكسوا على رؤوسهم، اپنے سر ڈال دیے، جھک گئے اور سر جھکا کر کہنے لگے لقد علمت، ابراہیم مذاق مت کرو، تم کو بھی معلوم ہے یہ سب جو بت ہیں ہمارے ما هؤلاء ينطقون، ہمارے خدا بات چیت نہیں کرتے، بولتے نہیں کیا بھی، نہ بڑا بولتا نہ چھوٹا بولتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہی سننا تھا، یہی تو ان سے کہلوانا تھا. کہنے لگے اف لکم، افسوس ہے تم لوگوں پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے خداؤں پر بھی جو اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کر رہے ہو. خدا تو وہ ہوتا ہے جو اپنے عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ کیسے خدا ہے کہ ان پر مصیبت آئی تو یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا مٹی خاک حفاظت کرے گا؟ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہی تمام دنیا کے بتوں کا حال ہے کہ یہ اپنے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے اور مکھی اگر ان کے اوپر غلاظت کر دے تو اس بیچاری مکھی سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. ان کے سامنے رکھا ہوا کھانا اگر وہ کھا کے چلی جائے تو اپنا کھانا بچا نہیں سکتے، تمہارا کھانا کیا بچائیں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز سمجھایا کہ جو رب ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے، جو مالک ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کیا کرے، حفاظت کرے، جو معبود ہوگا اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا کرے، حفاظت کرے۔ اب آؤ، تمام دنیا کے رب پاورفل نہیں ہے، تمام دنیا کے مالک پاورفل نہیں ہے، تمام دنیا کے معبود پاورفل نہیں ہے، اصل میں پاورفل اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب اللہ کی حفاظت چاہو اور جس سے بھی حفاظت مانگنا اس سے مانگو، وہ ضرور تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب کس چیز سے مانگنا ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ یہ وسواس اور خناس کون ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کر لیں گے۔ اب 2 ناس باقی رہ گئے، 3 ناس میں نے بتایا، لوگ، بچے، نوجوان، بوڑھے، آخر میں 2 لوگ ہیں، من الجنۃ والناس یوسوس فی صدور الناس۔ یہ 2 کون ہیں؟ انشاءاللہ کل عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔